السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی اور آج پھر آپ کے لیے موسم کا احوال جاننے آئی ہوں محکمہ موسمیات میں کہ آگے اگست میں بارشیں ہوں گی زیادہ یا کم، تیز موسلا دھار بارشیں ہو سکتی ہیں یا نہیں، اوور آل کیا موسم کی صورتحال رہے گی۔ تو یہاں پر میرے ساتھ محکمہ موسمیات سے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ورک صاحب، ابھی آج تو باہر بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں، مطلب جزوی ابرآلود ہے، لیکن کیا موسم کی صورتحال ہے؟ کوئی بارش ہونے کی چانسز ہیں؟ ابھی ویکینڈ آنے والا ہے، ویکینڈ پر یا اس کے بعد؟ دیکھیں، یہ والا جو ویدر سپیل ہے یہ تقریباً کافی حد تک پیک ہو چکا ہے۔ آگے آنے والے جو 24 سے 48 گھنٹے ہوں گے اس میں ہمارے پاس لوکلائزڈ بارش ہو سکتی ہے، جیسا کہ آج رات بھی جو ہے وہ راول پنڈی، اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آنے والے 48 گھنٹے ہوں گے اس میں بھی کسی وقت میں جو ہے نا وہ بارش ہو سکتی ہے، تاہم کوئی ایسا بڑا سپیل جو ہے نا وہ اب نہیں ہے جو پاکستان میں موجود ہے۔ یہ والا جو سپیل، یہ والے جو 24 سے 48 گھنٹے ہوں گے یہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں، شمال مشرقی پنجاب کے کچھ علاقوں میں، اور اس کے علاوہ خطہ پٹوار اور اسلام آباد راول پنڈی، اس کے علاوہ جو بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں گے وہ بھی بعض علاقے جس میں کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا لوکلائزڈ ٹائپ کی جو ہے نا وہ بارش ہو سکتی ہے۔ ادروائز یہ اسپیل تقریباً کافی حد تک جو ہے نا وہ پاکستان کے علاقوں میں موجود نہیں ہے یہ، لیکن ابھی بھی جو ہے نا یہ اگلے 24 گھنٹے میں شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور اس کے جو گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے ہوں گے یہاں پر یہ بارش کر سکتا ہے۔ اس میں بعض علاقوں میں جو ہے نا وہ شاور بھی ہو سکتا ہے۔ باقی علاقوں میں جو وسطی علاقے ہوں گے، جنوبی علاقے ہوں گے، سندھ کے علاقے یا بلوچستان کے علاقے، وہاں پر گرم اور حبس والا کیفیت رہے گی، گرم اور مرطوب رہے گا، شدید گرمی ہو سکتی ہے بعض علاقوں میں۔ اسی طرح جنوبی جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں گے، ڈی آئی خان کے علاقے، یہاں پر بھی گرمی برقرار رہے گی۔ جب یہ جو ہمارے علاقے ہیں بالائی علاقے، جس میں بالائی پنجاب اور خطہ پٹوار، اسلام آباد، راول پنڈی کے علاقے شامل ہے، یہاں پر وقتی طور پر بارش ہوگی۔ جب بارش نہیں ہوگی تو دن میں آپ کو حبس کی کیفیت محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، 24 سے 48 گھنٹوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا کوئی نئے سلسلے کی ہم آمد کی توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا متوقع ہے سلسلہ کہ جس میں موسلا دھار بارشیں ہوں؟ کیونکہ ابھی مانسون سیزن تو ختم نہیں ہوا ہے، جاری ہے، تو آگے کیا ہے کچھ ایسی کوئی پریڈکشن؟ دیکھیں، ایک ویدر سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ہفتہ، اتوار اور پیر، یہ 2-3 دن ہوں گے جس میں ہمارے جو بالائی علاقے ہوں گے اور بعض وسطی علاقے اور بعض جنوبی علاقے جو ہے نا یہاں پر یہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ گو کہ اس وقت تک ابھی اس کی انٹینسٹی اتنی نہیں لگ رہی، لیکن یہ سسٹم موجود ہے اور اس میں بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کس ڈیٹ سے ہم توقع کریں کہ کوئی نیا سلسلہ آ رہا ہے؟ یہ میں نے جیسے کہا کہ اس ویکنڈ پہ نا یہ سسٹم انٹر ہوگا اور یہ ہفتہ کے روز بروز ہفتہ یہ انٹر ہوگا، اور جو مشرقی علاقے ہوں گے، بارڈر کے علاقے، یہاں پر یہ ہوگا، جیسے کہ بہاول نگر، بہاولپور، اس رحیم یار خان، اور اس کے علاوہ جو شمال مشرقی پنجاب کے علاقے، اس کے علاوہ جو بعض وسطی علاقے بھی ہو جائیں گے، اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے اور جی بی اور کشمیر میں یہ ہٹ کرے گا۔ تو اس میں جو ہے نا یہ پہلے اوپر ہوگا بارش اور پھر نیچے یہ ہو جائے گی۔ یہ 2-3 دن رہے گا۔ اوورآل اگر ہم بات کریں اگست کی، تو اگست میں ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارشیں نارمل کے سے کم ہوں گی، زیادہ تر علاقوں میں نارمل سے کم ہوں گی، بعض علاقوں میں الغرض لوکلائزڈ جو ہے نا وہ بارش شاور ہو سکتے ہیں۔ اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ تر بالائی اپر کیچمنٹ ایریاز جس کو آپ کہتے ہیں وہیں پر ہی ہونے کی توقع ہے۔ بالائی علاقوں میں ہی یہ ہوگا اور مشرقی علاقے جو ہمارے ہوں گے وہاں پر جی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اوور آل آپ نے کہا کہ اگست میں معمول سے کم بارشوں کی توقع ہے، لیکن اوور آل کتنے بارشوں کے سلسلوں کی توقع کی جا سکتی ہے؟ چاہے وہ ہلکی بوندا باندی ہے، ہلکی بارش کے کوئی کتنے ہم سلسلے کہیں؟ ابھی تقریباً اگست کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ابھی مزید 3 ہفتے ہیں، تو ان میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر ہم سپیلز کی بات کریں تو نارملی ہمارے پاس بے آف بنگال سے ہوا کا کم دباؤ بنتا ہے، وہ 4-5-6 روز کے اندر آ جاتا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو وہ جو ہوا کے کم دباؤ ہیں وہ بن رہے ہیں،
ابھی جو اگلا جو آئے گا وہ بھی اسی طرح جو ہے نا موئسچر ہمارے پاس لے کر آئے گا. اس کے بعد بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہ بنے گا اور وہ ہمارے پاس آتے رہیں گے. تو اس لیے اس میں شدت کتنی ہوتی ہے وہ ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ وہ اتنی شدت کے نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے نارمل سے کم بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس سے ہوگا ایسے کہ آپ کے پاس جو ڈرائی دن ہوں گے، خشک دن ہوں گے، وہ جب زیادہ ہو جائیں گے، گو کہ اس میں بادل شادل آتے رہیں گے، اس سے آپ کو جو حبس کی کیفیت اور گرمی کی شدت جو ہے نا وہ برقرار رہے گی. ہیٹ ویو تو ایز سچ کیونکہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے کراس نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ آپ کو فیل لائک ٹیمپریچر آپ کا وہ بڑھے گا، جس سے آپ کو گرمی کی شدت جو ہے نا وہ محسوس ہوگی. اور آنے والے دنوں میں بھی اگست میں ایسے ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے، اگست کا مہینہ تو اسی طرح یعنی گرمی اور حبس کے ساتھ ہی گزرے گا. اسلام آباد راولپنڈی کی جو صورتحال ہے، اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت گہرے بادل بن چکے ہیں لیکن بادل برستے نہیں ہیں، اور پھر عوام کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی لیکن وہ غلط ہو گئی. کیا یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ایسا ہو رہا ہے کہ اچانک لگتا ہے کہ تیز بارش ہونے والی ہے، کوئی طوفانی ہوائیں آ رہی ہیں لیکن پھر بارش ہوتی نہیں ہے؟ تو کیا یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں نا تو جب محکمہ موسمیات پریڈکشن کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس بادل آئے ہیں تو پچھلے دنوں میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں بارش ہوئی ہے، بعض علاقوں میں بارش نہیں ہوئی. اور اسی طرح کی یہ کیونکہ ایک پراپر سپیل جب ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ جو ہے نا وہ بارش ہوتی ہے. تو اس میں ایسا جو ہے نا یہ مونسون کا یہ ایک پیٹرن ہے اور مونسون میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اس بار اس طریقے سے کیونکہ النینو کی کیفیت تھی اور ویری اسٹرانگ النینو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو چائنا سی کے میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں ادھر، جس کی وجہ سے موئسچر جب کچھ پارٹ ادھر آ جاتا ہے کچھ پارٹ ادھر چلا جاتا ہے تو یہ والی جو کیفیت کی ہوتی ہے مونسون کی، جو خاص طور پہ یہ کیفیت ہے کہ ایک جگہ پہ بارش ہوتی ہے دوسری جگہ پہ بارش نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس مونسون سیزن میں. جی یہ کیفیت تو یقیناً پھر رہتی ہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ موسمیاتی پیٹرن ہے اور موسمیاتی پیٹرن اس حساب سے بدلتے رہتے ہیں. آخر میں مجھے یہ بتائیے ورک صاحب کہ اگر معمول سے کم بارشیں ہونے جا رہی ہیں تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو بڑے دریا ہیں یا کئی ایسے جو ندی نالے ہیں ان میں پھر جو سیلاب کا خطرہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا یا ٹل جائے گا؟ دیکھیے، جو سیلاب ہے نا، جو فلڈ ہے وہ آپ کا ایک ایونٹ بھی لے کے آ سکتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 1992 میں 1992 میں ایک سیلاب آیا تھا جو کہ جہلم میں آیا تھا، اور وہ صرف ایک ایونٹ ہی لے کے آیا تھا، وہ بھی سپتمبر میں. تو ہمارا مونسون جو ہے وہ سپتمبر تک جاتا ہے، 15 سپتمبر تک جاتا ہے. ابھی فی الوقت ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کا کوئی بن رہا ہے، لیکن سپتمبر بھی جو ہے نا وہ مونسون کے ہی زمرے میں آتا ہے. تو اس کو کہنا کہ کوئی سیلاب نہیں آئے گا کسی بھی دریا میں تو یہ تو قبل از وقت کی بات ہے. الغرض ابھی تک ایسا لگ رہا ہے آنے والے ایک ہفتے 2 ہفتے کے اندر اگر آپ بات کی جائے، ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کی بات کی جائے، تو کوئی بھی ایسا میجر فلڈ نہیں آئے گا. تاہم آپ کے پاس جب شمال مشرقی علاقوں میں، جس میں انڈیا کے بھی کچھ علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر جب بارش ہوتی ہے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ پانی آپ کے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. جو برساتی ندی نالے ہیں، جس طرح کے شمال مشرقی پنجاب کے برساتی ندی نالے ہیں، ڈیک ایک اور پلکو ہے، اس کے علاوہ بسنتر ہے، اور بھی 2-3 اور ہے اس میں برساتی نالے، تو اس میں پانی آ جایا کرتا ہے. الغرض ابھی آج کی کنڈیشن بات کریں تو ہمارے کسی بھی دریا میں کوئی بھی ایسا فلڈ نہیں ہے. اگر انڈس کی بات کریں دریائے سندھ میں تو آپ کے تربیلا سے لے کر کوٹری تک کہیں بھی کوئی ایسا فلڈ نہیں ہے جس سے کوئی ایسی کوئی پرابلم ہو. اسی طرح آپ اگر چناب کی ابھی کی بات کریں تو چناب مرالا سے لے کر آپ تریمو تک آ جائیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا فلڈنگ کی کیفیت ہو. اسی طرح آپ راوی کی بھی بات کر لیں تو کسی بھی مقام پہ ایسا کوئی فلڈ نہیں ہے. تو ستلج میں بھی اس بار کوئی ایسی فلڈ نہیں آئی. تو اگر بات کر لیں اس کی کس کی انڈیا والی سائڈ پہ، تو پانگ اور بھاکرا ڈیم جو ان کے ہیں
وہ ابھی اتنے فل نہیں ہوئے، تو ان کو بھی لازمی طور پر ضرورت ہوگی اپنے ڈیمز کو فل کرنے کی. تو جب وہ فل کریں گے تو اس کے بعد چھوڑیں گے. تو ابھی اس طرح آنے والے دنوں میں سکون لگ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ویگ صاحب. آپ نے عرفان ویگ صاحب کی گفتگو سنی. بارشیں معمول سے کم ہیں لیکن درجہ حرارت بہت زیادہ ہیں، اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئرز پر خطرہ اب بھی منڈلا رہا ہے، اور تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز کے باعث دریاؤں کی صورتحال ان میں یقیناً اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، اور بارشوں کی جو کیفیت ہے اس پر منحصر ہے کہ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو بھی سکتا ہے. تاہم ابھی تک کسی بڑے سیلاب کا خطرہ نہیں ہے. آنے والے دنوں میں بارشیں ضرور اس کی توقع کی جا رہی ہیں، لیکن بہت اچھی بارشیں، اگر موسلا دھار بارشوں کی بات کریں تو اس کی فی الوقت تو عرفان ویگ صاحب کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سائنسی ماڈلز کو دیکھتے ہوئے لگ نہیں رہا تھے. تاہم جو ہلکی پھلکی بارش ہے وہ ضرور ہوگی. اسلام آباد پنڈی میں آج درجہ حرارت تھوڑا زیادہ ہے تو گرمی اور حبس کی کیفیت بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور مطلع جزوی ابر آلود ہے. تاہم سبھی کی نظریں ہیں نیلے آسمان پر منڈلاتے بادلوں پر کہ یہ بادل برس جائیں اور موسم کچھ بہتر ہو جائے.